دیکھو انڈیا میں جہاز تباہ ہو گیا نا، تو لوگ بہت افسوس کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، افسوسناک واقعہ ہے۔ خاندان کی، فیملی کی تصویریں آ رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہائے بیچارے چلے گئے۔ افسوس کی بات ہے، ہم سب کو افسوس ہے، لیکن دنیا نام اسی چیز کا ہے، اس کو روکنا ممکن نہیں ہے، لہذا افسوس بھی کرو، وہ تو نیچرل ہے، لیکن جو زیادہ سوچنے کی بات ہے وہ افسوس سے زیادہ یہ سوچنا کہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے محفوظ ترین سفر جہاز کا سفر سمجھا جاتا ہے۔ انجینئرز ہوتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اوکے کی رپورٹ ہوتی ہے، پائلٹ کو چیک کیا جاتا ہے، شراب تو نہیں پی ہوئی اس نے، نشے میں تو نہیں ہے، مینٹل ہیلتھ کیسی ہے، گھر سے پٹ کے تو نہیں آ رہا کہیں، 4 شادیاں تو نہیں ہیں، جہاز ہی تباہ کر دے غم میں، یہ سب چیزیں چیک ہوتی ہیں۔ 4 شادیاں نہیں، یعنی ٹینشن چیک ہوتی ہے۔ پھر آپ کو سیٹ سے اٹھنے نہیں دیا جاتا، اتنی ایس او پیز، اتنی حفاظت کے بعد جہاز کو اڑایا جاتا ہے، پھر بھی تباہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو اللہ بتا دیتا ہے بھائی زندگی کی کوئی گارنٹی بولو نہیں ہے، یہ اللہ بتا رہا ہے۔ آپ کا جو گارڈ ہے نا، جو آپ نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا، وہی بعض دفعہ موت کا ذریعہ بن جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے گارڈوں نے ہی اڑا دیا، وہ گارڈ نہ رکھتے تو شاید بچ جاتے، رکھ کے مر گئے وہ۔ بعض دفعہ گارڈ جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے، اپنے ڈیفنس کے لیے اس نے پسٹل رکھی ہے، وہی پسٹل اس کی اپنی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آپ دیکھو، ہاتھ آیا، بندوق چل گئی، خود ہی مر گئے۔ اتنے اسباب ہیں نا موت کے، اور یہ باہر ملکوں میں بھی ہیں۔ اچھا یورپ امریکہ میں تو نہیں، یورپ میں لوگوں کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، بڑی عمریں ہو گئی ان کی، 80 90 سال۔ امریکہ تو ہم جیسا ہی ہے۔ امریکن جب ہم امریکہ گئے نا تو ہم نے دیکھا ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی کھاپے، ان کے بھی برگر، پراٹھے تو خیر نہیں کھاتے، لیکن برگر، پیسٹریاں، اور اب پاکستانیوں نے ان کو بریانی اور نہاریوں پہ بھی لگا دیا ہے، کولڈ ڈرنک سب گورے، اتنے گول گول، بالکل یہی والا لک آ رہا ہے جو ہماری قوم کا ہے، تو ہمارے جیسے امریکن۔ لیکن یورپ میں آپ کو لگیں گے لوگ کیا ہیں، فٹ۔ جرمنی میں، فرانس میں لگتا ہے ان کی عمریں بھی 80 90، لیکن قدرت ان کے ساتھ کیا کرتی ہے، ہول سیل کے حساب سے بندہ مارتی ہے پھر، جو ٹھیک ہے نا۔ یعنی جیسے کووڈ جب آیا نا، کووڈ تو ہول سیل کے حساب سے جھاڑو پھری ہے، اور اتنے لوگوں کی دھڑ موتیں ہوئی ہیں، سارے ہی نکل لیے، جتنے بھی تھے نا، بڑی مینٹین رکھا ہوا تھا اپنی باڈی کو، فٹ فاٹ، سب نکل لیے، تھوڑے سے بچ گئے۔ جو فاصلے انہوں نے ایسے رکھے ہوئے تھے، یہاں سے 6 میٹر کے فاصلے پر، قریب نہیں آنا، چھینکنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی تھی، چھینکنا ہے واش روم میں جا کے چھینکو۔ اتنی حفاظتوں کے باوجود موت کا جو ریشو ہے، ڈیتھ ریشو، ہم سے زیادہ ان میں تھا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری عمریں بہت لمبی ہو گئی، لیکن ایک ہی دفعہ میں چلو جھاڑو پھیر دی۔ تو بچ نہیں سکتے میرے بھائی، یہ حادثے ہوں گے، زلزلے آئیں گے۔ زلزلے سے کیسے بچ لو گے؟ سائنس کتنی ہی ترقی کر لے، زلزلے سے آپ بچ نہیں سکتے، ورنہ جاپان والے زلزلہ روک لیتے، نہیں روک سکتے بھائی۔ سونامی کا طوفان آیا تھا، کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا، ایسے پانی، وہ سمندر پھٹا ہے اور دوبارہ جڑ گیا، زلزلہ آیا نا، اور جو پانی کی لہر آئی ہے ہزاروں لوگوں کو نگل کے لے گئی۔ تو بھائی ہم اسباب تو اختیار کرتے ہیں موت سے بچنے کے، ضرور اختیار کریں، لیکن موت کے اسباب اللہ نے اتنے رکھے کہ آپ نہیں بچ سکتے۔